شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 125 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ جب سے ایک مسلمان نے ہمارے 30 آدمیوں کا مقابلہ کیا اور 19 کو مار گرایا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اس ایک آدمی میں اتنی طاقت اور اتنی پھرتی کہاں سے آ گئی تھی۔ سالار قبلکلار نے کہا، میں نے ایک عربی عیسائی کو مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج رکھا تھا، وہ 3-4 دن مسلمان بن کر ان کی خیمہ گاہ میں رہا، کل وہ واپس آیا ہے، اس نے جو کچھ بتایا ہے اس سے مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ اس نے کیا بتایا ہے؟ وردان نے پوچھا۔ میں اسے ساتھ لایا ہوں، قبلکلار نے کہا، ساری بات اسی سے سن لیں۔ ناظرین، جاسوس کو بلایا گیا۔ وردان نے اس سے پوچھا کہ مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں اس نے کیا دیکھا ہے؟ سالار اعلیٰ کا رتبہ قیصر روم جتنا ہو۔ جاسوس نے تعظیم سے کہا، میں نے اس خیمہ گاہ میں عجیب لوگ دیکھے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم جیسے نہیں۔ تم اتنے دن ان کے درمیان کس طرح رہے؟ وردان نے پوچھا۔ کیا تم پر کسی نے شک نہیں کیا؟ میں ان کی زبان بولتا ہوں، جاسوس نے جواب دیا، ان کے طور طریقے جانتا ہوں، ان کے مذہب اور ان کی عبادت سے واقف ہوں۔ وہ اپنی فوج میں آپ کی طرح کسی کو بھرتی نہیں کرتے۔ جو کوئی ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے اپنا ہتھیار اور اپنا گھوڑا لے کر شامل ہو جاتا ہے۔ میں مسلمان بن کر ان کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ میں نے ان مسلمانوں میں کچھ نئے اصول دیکھے ہیں۔ رات کو وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور دن کو ایسے جنگجو جیسے وہ لڑنے مرنے کے سوا کچھ جانتے ہی نہ ہوں، اپنے عقیدے کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے لڑنے اور جان دینے کو یہ اپنا ایمان کہتے ہیں۔ ان کا ہر ایک سپاہی اس طرح بات کرتا ہے جیسے وہ کسی سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی لڑائی کے لیے آیا ہو۔ وہ سب ایک جیسے ہیں، لباس سے سالار اور سپاہی میں فرق معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ان میں مساوات کے علاوہ انصاف دیکھا ہے۔ اگر ان کے حاکم یا امیر کا بیٹا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے سر عام کھڑا کر کے پتھر مارتے ہیں حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہ لوگ اتنے مطمئن ہیں کہ انہیں کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں۔ سالار اعلیٰ، اگر مجھے معاف کر دیں تو میں کہوں گا ہماری فوج میں وہ وصف نہیں جو میں مسلمانوں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارے سپاہی بادشاہ کے حکم سے لڑتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ انہیں نہیں دیکھ رہا تو وہ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان ایک خدا کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ قبلکلار بول پڑا، میں کہتا ہوں میں اس زمین کے نیچے چلا جاؤں جس زمین پر ان سے مقابلہ کرنا پڑے، کاش میں ان کے قریب نہ جا سکوں۔ نہ خدا ان کے خلاف میری نہ میرے خلاف ان کی مدد کرے۔ وردان نے قبلکلار سے کہا کہ اسے لڑنا پڑے گا، لیکن قبلکلار کا لڑنے کا جذبہ مان پڑ گیا تھا۔ ناظرین، 27 جمادی الاول سن 13 ہجری 29 جولائی سن 634 سن عیسوی کی شام خالد نے اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دی اور اپنے لشکر کی تقسیم کر دی۔ ناظرین، 28 جمادی الاول سن 13 ہجری 30 جولائی سن 634 سن عیسوی کو مجاہدین نے روزمرہ کی طرح فجر کی نماز با جماعت پڑھی۔ ناظرین، سب نے گڑ گڑا کر بڑے ہی جذباتی انداز میں دعائیں مانگی۔ بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان میں سے نہ جانے کس کس کی یہ آخری نماز تھی۔ نماز کے فوراً بعد انہیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان جگہوں پر چلے جانا تھا جو ان کے لیے گزشتہ رات مقرر کی گئی تھی۔ ناظرین، سورج نکلنے سے پہلے پہلے خالد کا لشکر اپنی جگہوں پر پہنچ چکا تھا۔ رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی اتنی زیادہ تعداد کے بل بوتے پر اتنا پھیل جائیں گے کہ مسلمان اتنا پھیلے تو ان کی صفوں میں شگاف پڑ جائیں گے، لیکن خالد نے تعداد کی قلت کے باوجود محض
5 میل لمبا بنا دیا۔ ناظرین، اس سے یہ خطرہ کم ہو گیا کہ رومی پہلوؤں میں جا کر یا پہلوؤں سے عقب نے جا کر حملہ کریں گے۔ ناظرین، خالد نے دوسری دانشمندی یہ کی کہ اپنے لشکر کا منہ مغرب کی طرف رکھا تاکہ سورج ان کے پیچھے اور رومیوں کے سامنے رہے اور وہ آنکھوں میں سورج کی چمک پڑنے کی وجہ سے آنکھوں کو کھول نہ سکے۔ ناظرین، حسب معمول خالد نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار سعید بن عامر تھے ناظرین، دوسرے کے امیر المومنین حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، اور قلب کی کمان معاذ بن جبل کے پاس تھی۔ ناظرین، خالد نے دونوں پہلوؤں کے دستوں کی حفاظت کے لیے یا مشکل کے وقت ان کی مدد کو پہنچنے کا یہ اہتمام کیا تھا کہ ان دستوں کے آگے ایک ایک دستہ کھڑا کر دیا۔ ناظرین، 4000 نفری جس کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے، خالد نے قلب کے عقب میں محفوظہ یعنی ریزرو کے طور پر رکھ لی۔ وہاں اس نفری کی موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہاں عورتیں اور بچے تھے۔ خالد نے سالاری کے رتبے کے افراد کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں سالار کی ضرورت پڑے ان میں سے ایک کو وہاں بھیج دیا جائے۔ یہ چاروں بڑے قابل اور تجربہ کار سالار تھے، جن میں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، عمر بن العاص، ضرار بن الازور اور رافع بن عمیرہ تھے۔ ناظرین، سورج طلوع ہوا تو رومی سنتریوں نے اپنے سالاروں کو اطلاع دی کہ مسلمان جنگی ترتیب میں تیار ہو گئے ہیں۔ رومیوں کے اجتماع میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ناظرین، ان کا خدشہ بجا تھا کہ مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رومی سالاروں نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ناظرین، دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 فرلانگ تھا۔ خالد نے اپنے محاذ کو کم و بیش 5 میل لمبا کر دیا تھا۔ رومی اپنے لشکر کو اس سے زیادہ پھیلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے محاذ کی لمبائی تقریباً اتنی ہی رکھی جتنی خالد نے رکھی تھی۔ اس سے خالد کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ رومی مسلمانوں کے پہلوؤں کے لیے خطرہ نہ بن سکیں، لیکن رومی لشکر کی گہرائی زیادہ بلکہ بہت زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے اور ان کے پیچھے دستے تھے۔ ناظرین، مسلمانوں کے لیے ان کی صفیں توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومیوں کا لشکر جب اس ترتیب میں آیا تو دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کرتا تھا۔ بہت سی صلیبیں جن میں کچھ بڑی اور کچھ ذرا چھوٹی تھی اس لشکر میں سے اوپر کو ابھری ہوئی تھی اور کئی رنگوں کے جھنڈے اوپر کو اٹھے ہوئے لہرا رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج نہایت معمولی اور بے رعب سی لگتی تھی۔ رومیوں کا سالار وردان اور سالار قبول قلار اپنے لشکر کے قلب کے سامنے گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے۔ ناظرین، ان کے ساتھ ان کے محافظوں کا ایک دستہ تھا جو لباس وغیرہ سے بڑی شان والے لگتے تھے۔ رومیوں کی تعداد اور ان کی ظاہری جاہ و جلال کو دیکھ کر خالد نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے مجاہدین پر رومیوں کا ایسا اثر ہو سکتا ہے کہ ان کا جذبہ ذرا کمزور ہو جائے۔ شاید اسی لیے خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کا رخ اپنی فوج کے ایک سرے کی طرف کر دیا۔ ناظرین، یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنا محاذ اتنا زیادہ پھیلایا تھا۔ انہوں نے گھوڑا ایک پہلو کے دستے کے سامنے جا روکا۔ یاد رکھنا کہ تم اس اللہ کے نام پر لڑنے آئے ہو جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ ناظرین، خالد نے ایک ہاتھ اور اس ہاتھ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے انتہائی بلند آواز میں کہا، اللہ کسی اور طریقے سے بھی اپنی دی ہوئی زندگی تم سے واپس لے سکتا ہے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ ایک رشتہ قائم کر رکھا ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ تم اللہ پاک کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دو؟ اللہ کریم اس کا اجر دے گا۔ ایسے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ تم تھوڑے تھے اور تمہارا مقابلہ اس دشمن سے ہوا جو تم سے دگنا اور 3 گنا تھا، اور اتنا طاقتور دشمن تمہاری ضرب سے اس طرح بھاگا جس طرح بکری شیر کو اور بھیڑ بھیڑیوں کو دیکھ کر بھاگتی ہے۔ رومیوں کی ظاہری شان و شوکت کو نہ دیکھو،
شان و شوکت ایمان والوں کی ہوتی ہے، جاہ و جلال ان کا ہے جن کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کریم تمہارے ساتھ ہے۔ آج اپنے اللہ پر اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت کر دو کہ تم باطل کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والے ہو۔ یہ تو جذباتی باتیں تھیں جو خالد نے کہی اور ان کا اثر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین، خالد نے ان باتوں کے علاوہ کچھ ہدایات دی۔ مورخوں نے ان کے صحیح الفاظ لکھے ہیں: جب آگے بڑھ کر حملہ کرو تو مل کر دشمن پر دباؤ ڈالو جیسے ایک دیوار بڑھ رہی ہو۔ جب تیر چلاؤ تو سب کے تیر اکٹھے کمانوں سے نکلیں اور دشمن پر بچھاڑ کی طرح گریں۔ دشمن کو اپنے ساتھ بہا لے جاؤ۔ ناظرین، خالد تمام دستوں کے سامنے رکے اور یہی الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ عقب میں عورتوں کے پاس چلے گئے۔ دعا کرتی رہنا اپنے خاوندوں کے لیے، اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں کے لیے۔ خالد نے عورتوں سے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ دشمن کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن ہماری صفوں کو توڑ کے پیچھے آ جائے۔ خدا کی قسم، مجھے پوری امید ہے کہ اپنی عزت اور اپنی جانیں بچانے کے لیے تم مردوں کی طرح لڑو گی۔ ہم انہیں تم تک پہنچنے نہیں دیں گے، لیکن وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہو جائے۔ ولید کے بیٹے، ایک عورت نے کہا، کیا وجہ ہے کہ ہمیں آگے جا کر لڑنے کی اجازت نہیں؟ مرد زندہ ہوں تو عورت کیوں لڑے؟ خالد نے کہا، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑنا تم پر فرض ہے، اور تم پر فرض ہے کہ مرد تھوڑے رہ جائیں۔ دشمن غالب آ رہا ہو تو آگے بڑھو اور مردوں کی طرح لڑو اور اپنے اوپر غیر مرد کا غلبہ قبول نہ کرو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خالد نے عورتوں کو بھی دشمن سے خبردار کیا اور انہیں اپنے دفاع میں لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ ناظرین، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں خاصی تشویش تھی۔ انہوں نے کسریٰ کی فوجوں کو شکست پہ شکست دی تھی، لیکن رومی فارسیوں کی نسبت زیادہ منظم اور طاقتور تھے۔ ناظرین، خالد کے سامنے یقیناً یہ پہلو بھی ہوگا کہ مجاہدین کو گھروں سے نکلے خاصا عرصہ ہو چکا تھا اور وہ مسلسل لڑائیوں کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ انہیں اپنے اللہ پر، اللہ پاک کی دی ہوئی روحانی طاقتوں پر اور ایمان پر بھروسہ تھا۔ دونوں فوجیں لڑائی کے لیے تیار ہو گئیں۔ رومیوں کی طرف سے ایک معمر پادری آگے آیا اور مسلمانوں سے کچھ دور آ کر رک گیا۔ اے مسلمانوں، اس نے بلند آواز سے کہا، تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے پاس آ کر بات کرے؟ ناظرین، خالد نے اپنے گھوڑے کی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور پادری کے سامنے جا گھوڑا روکا۔ تم سالار ہو؟ بوڑھے پادری نے کہا، کیا تم میں مجھ جیسا کوئی مذہبی پیشوا نہیں؟ نہیں، خالد نے جواب دیا، ہمارے ساتھ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہوتا، سالار ہی امام ہوتا ہے۔ میں سپہ سالار ہوں اور میں معزز پادری کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اس وقت تک سپہ سالار رہوں گا جب تک میری قوم اور میری فوج چاہے گی۔ اگر میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے انحراف کروں گا تو مجھے سپہ سالار نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اگر اس حالت میں بھی سپہ سالار رہوں گا تو سپاہیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ میرا کوئی حکم نہ مانے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کس نمبر 126 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔